اللہ تعالیٰ کا نام بڑا ہی بابرکت والا ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آمین. ہمیں اپنی زندگیوں کو سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے، کیونکہ جو آج ہم اس مٹی کے اوپر کرتے ہیں کل ہمیں اس مٹی کے نیچے حساب دینا پڑے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللہ تعالیٰ کے باب برکت نام سے شروع کرتی ہوں، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے اور رازق بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. آج میں نے ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی 8واں پارہ اور 4 پارٹ اپلوڈ کر چکی ہوں، تو جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ 4 پارٹ نہیں دیکھے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سورۃ الاعراف کے 4 پارٹ دیکھ لیں. یہ 5واں پارٹ شروع کرنے لگی تو تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. تو یہ ترجمہ ہے، اس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو مطلب آپ اس کو نا بوجھ سمجھ کے نہیں کہ ابھی وقت نکالیں گے تو اس کو سنیں گے دیکھیں گے جب وقت نکالیں گے تو، کیونکہ آپ لوگوں نے ظاہری بات ہے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے، کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جب وقت نکالیں گے تو ہی اس کو بھی سن لیں گے یا دیکھ لیں گے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ کوئی بھی کام کریں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ کوئی بھی کام کریں، بس جب آپ کے پاس لنک آ جاتا ہے یا آپ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے بس اس کو اوپن کر کے آپ سن لیں بس، تو آپ کو اس کا اجر و ثواب مل جائے گا. جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ لنک سینڈ بھی کر دیں کسی کو. تو اس طرح کر کے کسی پہ بوجھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو میں پڑھ رہی ہوں میں خود سے بھی پڑھ کے چھوڑ سکتی، لیکن آپ لوگوں کو سب تک کہ میسیج جائے میری طرف سے بھی، اللہ کا میسیج، قرآن کا میسیج جائے سب کو میری طرف سے بھی، اس لیے میں بیٹھ کے یہاں پڑھتی ہوں وقت نکال کے. تو آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو دیکھا کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں. ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا وقت دے دیں. جزاک اللہ خیر. سورۃ الاعراف 8واں پارہ 77 آیات سے شروع کرتی ہوں انشاءاللہ. لاسٹ ویڈیو جو 4 پارٹ ہے یہاں پہ میں نے ختم کیا تھا. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. یہاں تک ویڈیو اپلوڈ کی تھی 4 پارٹ. آگے بڑھتی ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی ورزی کر گزرے اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے.
کہ پیغمبر اس بستیوں سے ہی نکل جاتے تھے مجبور ہو کے، جب وہ حد سے گزر جاتے تھے، جب وہ پیغمبروں کا کہنا مانتے ہی نہیں تھے، ہٹ درمی میں اترے ہوئے تھے، تو آخرکار پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تو پھر وہ وہاں سے چلے جاتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ کیسے کیسے کام کرتے تھے، استغفر اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہو۔ ان کی بیوی جو ہے نا وہ تو نہیں مانتی تھی نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برباد کیا ان کے ساتھ ہی، جو لوط علیہ السلام کو انکار کرتے تھے اللہ کے پیغام کا۔ مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر راہ زن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک الحمدللہ یہاں پہ 87 آیات میں 8واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ۔